वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के मामले के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज लोकल गवर्नमेंट को 10 अगस्त को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज लोकल गवर्नमेंट बताएं कि सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं। बल्दियाती इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी और कानूनी फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है। और अभी आपको बताएं कि कराची के कदीम जोबली मार्केट को गिराने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने फिर से कमर कस ली है, जबकि आज से जोबली मार्केट की गैर कानूनी दुकानों को गिराने के लिए ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज होगा। कराची की कदीम जोबली मार्केट की बकिया गैर कानूनी दुकानों को गिराने के लिए आज से फिर ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ऑपरेशन की क़यादत करेंगे। जिला इंतजामिया, पुलिस और सिटी वार्डन भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी का कहना है कि निदामी कार्रवाइयों का आगाज सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा, जबकि मशीनरी और अफरादी कुव्वत के जरिए इनहदामी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। ऑपरेशन के दौरान नाले पर बनी जोबली मार्केट की 164 दुकानों को बाकायदा तौर पर मिसमार किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि महकमा WATC का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। आपको बताएं कि कराची वाटर एंटी थेफ्ट सेल का पानी चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मलीर नदी अनवर बलोच होटल के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया गया, जबकि जाए वकुआ से 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट पर मौजूद मोटरें, पाइप और सेक्शन पंप भी जब्त कर लिए गए। आपको बताएं कि कराची वाटर एंटी थेफ्ट सेल का पानी चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मलीर नदी अनवर बलोच होटल के करीब कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए गए, जाए वकुआ से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट पर मौजूद मोटरें, पाइप और सेक्शन पंप जब्त कर लिए गए। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाले पर 10 मकामात पर, जबकि औरंगी नाले पर 6 मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नालों पर से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। अफरादी कुव्वत और भारी मशीनरी में भी इजाफा कर दिया गया। और अब खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। तो आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई, जबकि नासिर हुसैन शाह ने महकमा बल्दियात की कारकर्दगी से बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया। बिलावल भुट्टो की आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी मुलाकात की, जबकि मुलाकात में शहर कायद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम की खिदमत के तसलसल को जारी रखा जाए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, शहरियों को मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। और अब खबर शामिल करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से। तो आपको बताएं कि जिला वस्ती में सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल पर और पानी की अदम फराहमी पर MQM पाकिस्तान का लियाकताबाद में एहतजाज। कारकुनान के डाकू राज नामंजूर के नारे। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं कि कराची के शहरियों के टैक्स से सारे मुल्क का निज़ाम चलता है। कराची के टैक्स का पैसा कराची पर खर्च नहीं किया जा रहा, जबकि लियाकताबाद के मसाइल हल नहीं कर सकते तो लियाकताबाद से टैक्स भी वसूल न किया जाए। उनका मजीद कहना था कि कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि कोरोना की आड़ में दोबारा रिश्वत का बाजार गर्म किया जा रहा है।
لیاقت آباد کے مکین علاقے میں گندگی کے ڈھیر اور پینے کے پانی کی عدم فراہمی پر لیاقت آباد 10 نمبر پر سراپا احتجاج ہوئے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے متعصبانہ رویے نے کراچی کو تباہ کر دیا ہے۔ لیاقت آباد کے لوگ ہر جگہ کچرا جمع ہونے پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ناانصافی لوگ زیادہ عرصے برداشت نہیں کریں گے۔ سارا بلدیاتی انتظام صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ لیاقت آباد اور لیاقت آباد سمیت پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل، پورے کراچی کے تمام محلے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو لیاقت آباد کے رہنے والے لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی اربوں روپیہ ٹیکس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناانصافیوں کی وجہ سے لوگ الگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وفاق سمیت ہر فورم پر کراچی، حیدرآباد سمیت پورے سندھ کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کراچی کے مسائل، آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مسائل، آپ لیاقت آباد کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو یہاں کے لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لیں۔ یہاں کے لوگ خود اپنی این جی او بنا کر خود اپنے مسائل حل کر لیں گے، اور آپ کے اسی متعصبانہ اور جانبدارانہ طرز عمل کی وجہ سے ایم کیو ایم علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرنے کے لیے مجبور ہوئی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں سندھ حکومت کے خلاف درج نعروں پر مبنی پلے کارڈ اور ایم کیو ایم پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں ان کی ذاتی حکومت ہے، جبکہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جا رہے اور سینکڑوں اربوں روپے کے فنڈز کا آج تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاک سرزمین پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کے تیر چلاتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کو پیپلز پارٹی نے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ پی پی کے تمام اقدامات سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں بادشاہت قائم ہے، سندھ میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم سندھ حکومت کی جاگیر نہیں چلنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب وفاق کی اور عمران خان سندھ کی حکومت چلا رہے ہیں، جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر ہائیڈرنٹ بنا کر بیچ رہے ہیں، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ جبکہ حیدرآباد میں پی ایم ٹی پھٹ گئی، 8 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ کراچی میں ایک لاوا پکڑا ہے، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں، اور وہ یہ کہ مایوسی اپنی انتہا کو چھو چکی ہے۔ جب کسی قوم کو تباہ برباد کرنا ہو تو اس کو مایوس کر دیا جائے، قومیں خود بخود تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلے ہوپ ختم ہو جائے، جب امید ختم ہو جائے تو قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلے 13 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، اور یہ جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں، یہ حکمرانی کی بیڈ گورننس اور اقربا پروری اور ان کی تمام جو ظلم و ستم ہے وہ اپنے کلائمیکس کو، عروج کو چھو رہا ہے۔ اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ میں کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ کوئی اپنی جاگیر ریاست ہے۔ ریاست اپنی پرسنل بادشاہت ہے۔ تمام پیپلز پارٹی کے تمام اقدامات سے ہی لگ رہا ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو پینے کا پانی نہیں دے رہے۔ جو پانی پہلے آتا تھا لائنوں میں، اس کے اوپر بھی سینکڑوں ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی چوری کر کے شہریوں کو بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل زونز میں وہاں پر پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے فیکٹریز بند ہو رہے ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی حسین شاہ نے کہا ہے کہ ملک کا معاشی بار اٹھانے والے شہر کے باسیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ شہر کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ جدید طرز کے انفراسٹرکچر کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی حسین شاہ نے آفیسرز ایسوسی ایشن بلدیہ وسطی کے صدر ندیم حنیف، سابقہ چیئرمین عارف شاہ، سید وقار احمد، شیراز حسن، غلام عسکری اور محمد شریف سمیت مختلف عہدیداران اور افسران سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی اور شہری مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر شہر کی ابتر صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حسین شاہ کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی بلدیاتی اداروں کا اہم فریضہ ہے، تاہم کراچی کے بلدیاتی اداروں کی موجودگی میں شہر کی ابتر صورتحال کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں انفراسٹرکچر کا فقدان، سڑکوں کی تباہالی، سیوریج کا بوسیدہ نظام اور جگہ جگہ لگے کچرے کے انبار نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ معاشی ہب کراچی کی ابتر صورتحال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سندھ حکومت اور شہری ادارے بنیادی سہولیات سے محروم رکھ کر عوام سے زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ کی ہدایت پر ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ زبیر چنہ کی سربراہی میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن گلی محلوں اور گھروں سے قربانی کے جانوروں کی علائشیں اور کچرے اٹھانے کے بہترین اقدامات کیے گئے۔ اس سال مجموعی طور پر تقریباً 8,556 ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ کی ہدایت اور ایم ڈی زبیر چنہ کی سربراہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے بہترین اقدامات کرتے ہوئے کراچی کے 7 اضلاع میں 3 مرحلوں میں علائشیں اٹھانے اور محفوظ طریقے سے بنائی گئی خندقوں میں مدفون کرنے کا کام انجام دیا۔ پہلے مرحلے میں عید الاضحیٰ کے دن صبح 7 بجے سے 2000 سے زائد سلوکیاں علاقوں میں گشت کر کے گلی محلوں اور گھروں سے قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھاتی رہیں اور علاقوں میں متواتر چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں تمام علائشوں کو ہر یو سی میں بنائے گئے کلیکشن پوائنٹس میں جمع کیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں ہیوی مشینری کے ذریعے تمام علائشوں کو ٹرک میں لوڈ کر کے لینڈ فل سائٹ میں بنائی گئی خندقوں میں محفوظ طریقے سے مدفون کیا گیا۔ اس سال 5,116 ڈمپر ٹرپ کے ذریعے مجموعی طور پر تقریباً 85,556 ٹن علائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کیا گیا۔ تقریباً 2,000 سے زائد شکایات کا بر وقت ازالہ یقینی بنایا گیا۔ تمام کلیکشن پوائنٹس عید کے تیسرے روز رات 12 بجے تک کلیئر کر کے چونے کے چھڑکاؤ اور جراثیم کش ادویات کے اسپرے کے بعد کلوز کر دیے گئے تھے۔ مزید تفصیلات میں ضلع شرقی کے 14 کلیکشن پوائنٹ سے 18,734 ٹن علائش و کچرا، ضلع جنوبی کے 13 کلیکشن پوائنٹ سے 17,833 ٹن علائش و کچرا، ضلع ملیر کے 4 کلیکشن پوائنٹ سے 6,877 ٹن علائش و کچرا، ضلع غربی اور کماڑی کے 18 کلیکشن پوائنٹ سے 20,682 ٹن علائش و کچرا، ضلع وسطی کے 14 کلیکشن پوائنٹ سے 18,270 ٹن علائش و کچرا، ضلع کورنگی کے 15 کلیکشن پوائنٹ سے 3,160 ٹن علائشیں اور کچرا اٹھایا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने एक बार फिर शहरियों से अपील की है कि वो शहर में कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इंतहाई एहतियात से काम लें, क्योंकि एहतियात बहरहाल इलाज से बेहतर है। आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में 57 अफराद के कोविड-19 PCR टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 मस्बत जबकि 33 मनफी निकले। इस तरह कोरोना मस्बत केसेस का तनासुब 42% जबकि मनफी का तनासुब 58% रहा। उनका कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर कोविड-19 PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके नताइज की रोशनी में सीनियर और तजुर्बेकार प्रोफेसर और डॉक्टर्स की मुशावरत से कोरोना की बढ़ती हुई शरह से निमटने के लिए हिकमत अमली भी अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से कोविड-19 के टेस्ट और खुसूसी वार्ड के क़याम का मकसद मौजूदा सूरत हाल में अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अब्बासी शहीद अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता 77 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना वार्ड हमा वक्त शहरियों की खिदमत के लिए हाजिर है, जहां 18 वेंटिलेटर्स, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट और दीगर तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। कोविड वार्ड में सीनियर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद है। कोविड वार्ड को हर मुमकिन बेहतर और जदीद बनाने के लिए इकदाम जारी रहेंगे और जदीद तिब्बी तहकीक की रोशनी में मजीद मशीनरी और आलात इजाफा भी वक्तन फवक्तन किया जाता रहेगा। ताहम इसके लिए शहरियों का ताउन बेहद ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद बख्श धारीशो, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मीरवानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने बल्दिया कोरंगी के रिटायर्ड और विफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में वाजिबात के चेक्स तकसीम कर दिए। कोरंगी मोहम्मद बख्श धारीजो और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मीरवानी ने बल्दिया कोरंगी के 73 से जायद मुलाजमीन में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम LPR और फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में अदा कर दी। इस मौके पर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि इनकी पूरी कोशिश रही है कि रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन की अदायगी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। इनका कहना था कि 5 माह के मुख्तसर से अरसे में 300 से जायद मुलाजमीन की वाजिबात की मद में 5 करोड़ से जायद की रकम की अदायगी को मुमकिन बनाया। एक अरसे से जो हमारे मुलाजमीन थे जो रिटायर हुए थे या जिनकी डेथ हो गई थी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट की मद में एंड LPR के में उनके जो केसेस जो पैसे थे पेंडिंग थे। तो इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे पुराने एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने चार्ज संभाला तो मैंने इसी तसलसल को जारी रखा। तो आज हमने 173 के करीब तकरीबन जो हमारे मुलाजिमीन है फाइनेंशियल असिस्टेंस और LPR की मद में उनको चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी थी। इस मौके पर चार्ज लेने वाले डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद बख्श धारीजो ने कहा कि एक अच्छी रिवायत है कि मुलाजमीन अपनी सारी जिंदगी इदारे के लिए वक्फ करते हैं। इनके वाजिबात की बरवक्त अदायगी उनकी खिदमत का एतराफ है। अच्छी रिवायत को कायम रखा जाएगा और मुलाजमीन की फलाह की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें अच्छी हमारी यहाँ पे आफ्टर दी एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं यहाँ पे जो हुई हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और जो भी इनके फलाह की चीज़ें होंगी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़र्क नजर आएगा यहाँ पे। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद बख्श धारीजो ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मीरवानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर के हमरा बल्दिया कोरंगी के रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में वाजिबात के चेक तकसीम किए। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा है कि बल्दिया शर्की के महकमा जात अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बेहतरी लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। अफसरान के हमरा बल्दिया शर्की के दफातर के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ जान सिद्दीकी ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुतवक्के बरसात के हालात से तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। शिकायती मरकज में बेहतरी लाने के लिए जरूरी नौयत के इकदाम बरोए कार लाए जाएं। शिकायती मराकज बर वक्त शिकायत के अजाले के लिए मुताल्लिका महकमा जात से राब्ते में रहे। मुतवक्के बरसात के पेश नज़र डी वाटरिंग पंप्स उन मकामात पर बमा अमला पहुंचा दिए जाएं जहां पानी जमा होने का अंदेशा होता है, ताकि बरसात होने की सूरत हाल में डी वाटरिंग पंप्स को मकामात तक पहुंचाने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कोरोना SOPs की पाबंदी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। इस मौके पर उनके हमरा सुप्रिटेंडेंट NE मुबीन शेख, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद अली, डायरेक्टर IT अजीम हैदर, डायरेक्टर परचेज मोहम्मद अकरम खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو نے کہا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کی فراہمی کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور درستگی کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ بلدیہ کماڑی کے دفتر میں محرم الحرام اور مونسون برسات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر و کمشنر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے جاری تعمیر و مرمت کے کاموں میں باہمی مشاورت کا خصوصی خیال رکھا جائے. منتظمین کی جانب سے موصولہ تجاویز کی روشنی میں مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ مونسون برسات کے دوران تمام تر موجود وسائل اور افرادی قوت کو بروئے کار لا کر بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر عوام کو بروقت اور بہترین سہولیات کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر بلدیہ افسران نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو کو محرم الحرام کے خصوصی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں موجود تمام مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کی فراہمی کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور درستگی کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. جبکہ رین ایمرجنسی کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رین ایمرجنسی سینٹر بما ضروری ساز و سامان افسران کی نگرانی میں فعال کر دیے گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید بلوچ نے کہا کہ صفائی ہماری زندگی کا اہم جز ہے. عید الاضحیٰ کی طرح محرم الحرام میں بھی پوری ذمہ داری سے خدمات سر انجام دیں گے. ضلع کونسل کے دفتر میں افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ صفائی ہماری زندگی کا اہم جز ہے جس کے بغیر معاشرے میں کوئی بھی سہولت بے معنی ہے. ہم نے اپنے وسائل کے مطابق محکمہ سینیٹیشن کو دور حاضر کی تمام تر سہولیات فراہم کی ہیں. اس کے علاوہ جو گزارشات محکمے کی طرف سے آتی ہیں یا علاقائی ضرورت ہوتی ہیں اس کو بھی ہر طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت مونسون سیزن کا آغاز ہے لیکن برسات ابھی تک شہر کے کسی بھی علاقے میں متواتر نہیں ہوئی. لیکن بلدیاتی ادارہ ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داری سے اچھی طرح سے واقف ہیں. صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ جو خود نہایت مستعدی سے تمام صوبے بھر میں میدان عمل میں نظر آتے ہیں، ان کی ہدایت ہے کہ شہر کے چھوٹے مسائل کا فوری خاتمہ کیا جائے. اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر گھور خان لغاری کی زیر سرپرستی میں ان کی ٹیم اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ سید آصف شاہ سینئر ڈائریکٹر شریف شیخ روزانہ کی بنیاد پر مختلف یونین کونسل کا دورہ کر کے وہاں کے مسائل کے حوالے سے رپورٹ تیار کرتے ہیں جس کے مطابق کام بھی کیے جا رہے ہیں. خبر دیں گے ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد سے. تو آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کھلم کھلا نااہلی. عزیز آباد بلاک 2 میں گھروں کے باہر 5 دن سے گٹر کا پانی جمع ہے، جبکہ علاقہ مکینوں نے اس حوالے سے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سنگین صورتحال کا نوٹس لے کر عوام کو اس گندگی سے مکمل طور پر نجات دلائیں. اور اب خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے جہانگیر روڈ سے. تو آپ کو بتائیں کہ تباہ حال سڑک، ابلتے گٹر، بہتا سیوریج کا گندا پانی. کراچی کے جہانگیر روڈ پر سیوریج کا مفلوج نظام اب تک درست نہ ہو سکا. مرکزی سڑک پر کئی فٹ سیوریج کے گندے پانی کے کھڑے ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی، جبکہ رہائشیوں کا گزر بسر کرنا بھی اب محال ہو گیا. تباہ حال سڑک، بہتا سیوریج، ابلتے گٹر اور سیوریج کا مفلوج نظام، یہ ہے کراچی کے جہانگیر روڈ کی مرکزی سڑک جو کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور متعلقہ محکموں کی نااہلی اور عدم توجہ کے سبب ایک بار پھر سیاہ تالاب میں تبدیل ہے. مرکزی سڑک پر کئی فٹ سیوریج کے گندے پانی کے کھڑے ہونے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے بلکہ شہریوں کا گزر بسر بھی محال ہو کر رہ گیا ہے. شہری کہتے ہیں شاہراہ پر آئے روز حادثات کا ہونا معمول بن گیا ہے. ایک سال سے یہاں پہ جو نا سیوریج کا مسئلہ ہے اور گرو مندر سے لے کر یہ یوٹیلیٹی اسٹور تک یہ مسئلہ 1 سال تک ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے، اور ہماری ریکویسٹ ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی
کہ خدا کے واسطے ہمارے اس جہانگیر روڈ پر تھوڑا اپنا نظر فرمائیں کہ عوام کتنی تکلیف کا شکار ہے، اور اس سیوریج کی وجہ سے وارداتیں بھی ہوتے ہیں، اور اس سیوریج کی وجہ سے لوگ گلیوں میں گھستے لوگ وارداتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ گندگی اور غلاظت کے باعث مکین بھی طرح طرح کے وبائی امراض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکام بالا عوامی جانوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر علاقے میں سیوریج کی نئی لائنز کی تنصیب کرے اور عوام سے اپنی محبت کا ثبوت دے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کراچی کے ضلع کورنگی سے، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع کورنگی کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے، جبکہ کورنگی نمبر 4 میں جگہ جگہ گندے پانی کا بھی راج ہے، جبکہ رہائشی علاقوں میں گندگی کے باعث رہنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سیوریج کا بوسیدہ نظام اب وبال جان بن چکا ہے، جبکہ بلدیاتی ادارے صرف نام کے رہ گئے ہیں، کام کرنے پر کوئی بھی ادارہ آمادہ نہیں ہے۔ کراچی کے تباہ حال ضلع کورنگی کے شہری انتظامیہ کی غفلت کے باعث گندے پانی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مناظر ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی نمبر 4 کے، جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ناقص کارکردگی کے سبب علاقے میں سیوریج کے پانی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ جہاں عام دنوں میں تو نکاسی آب دور کی بات، عید کے موقع پر بھی صفائی نہ کرائی جا سکی۔ شہری کہتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے نکاسی آب نہ کرائی گئی، حکومت صرف نام کی باقی رہ گئی ہے۔ اس کا حال آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ آگے روڈ بنا ہے، روڈ پہ مین لائن ڈالی گئی ہے جو کہ بیٹھ چکی ہے، بالکل ابھی ڈلی ہے، اور اس کے مین ہول کیسے بنے ہوئے ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آ کر کے آدھے مین ہول بنا کے اوپر گھیرے رکھے گئے، وہ گھیرے اندر چلے گئے، جس کی وجہ سے علاقے کا برا حال ہے اور عوام بہت پریشان ہے۔ یہاں کا حال بہت برا ہے۔ یہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ روڈ ڈلے یہاں پر، اس کے نیچے مین لائن ڈلی ہے پانی کی، گٹر کی۔ تو گٹر کی لائن وہ ایسی ڈلی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، کیسی ہے کہ وہ بیٹھ گئی ابھی سے ہی، اور ایک بارش ہوئی ہے، بارش بھی نہیں ہے ابھی، تو صرف بارش کا چھینٹا ہے، اس میں پورا روڈ بہہ گیا۔ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یہاں پر، چلنے پھرنے میں آنے جانے والوں کو، بچیوں کو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ پانی کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے چلنے پھرنے میں۔ شہر کراچی میں سیوریج کا بوسیدہ نظام اب شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ چند ایک مخصوص علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ یا تو کچرا موجود ہے یا پھر سیوریج کا گندا پانی عوام کا جینا حرام کر رہا ہے۔ کراچی میں بارش سے قبل سیوریج کے پانی کو صاف نہ کیا گیا تو شہر کا حال کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔